السلام علیکم ٹریڈرز، ڈیلی فوریکس انسائیڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک فاریکس ٹریڈنگ پر ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب میں نے فاریکس ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی تو مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سٹارٹ کروں بھی تو کہاں سے کروں، کیونکہ پیڈ کورسز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تب میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جن مشکلات کا میں نے بذات خود سامنا کیا تھا، اگر کسی کو میری ضرورت ہوگی تو میں بغیر کسی معاوضے کے انشاءاللہ اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے میں نے فیس بک گروپ بھی بنایا ہوا ہے تاکہ ہماری ایک کمیونٹی ہو جہاں پر ہم اپنے مسائل آزادانہ ڈسکس کر سکیں، جس کا لنک انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب میں باقاعدہ ایک کورس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس کا نام پرائس ایکشن ماسٹری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کورس کو مکمل کر لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کسی بھی پیڈ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری ویڈیوز ایک سیریز کی شکل میں آئے گی، مختصر ویڈیوز میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا انشاءاللہ یہ کورس ہوگا، اور ویڈیو میں جو کمی رہ جائے گی وہ فیس بک گروپ ڈسکشن میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرائس ایکشن کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ فاریکس ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہر کسی کے ذہن میں آتی ہے۔ اب ان باتوں کا اصل کیا ہے، آج ہم صرف ان باتوں پر بات کریں گے تاکہ کلیئر ہو سکے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو فاریکس کے بارے میں غلط پھیل چکی ہے۔ آج ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو حقائق سے آگاہ کروں گا کہ ان کی حقیقت اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فاریکس رسکی ہے یا نہیں۔ جب کوئی بندہ نیٹ پر سرچ کرتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے تو وہ ان کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ ساری زندگی اسی خوف میں گزار دیتا ہے کہ فاریکس رسکی ہے، بہت رسکی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ فاریکس رسکی ضرور ہے، لیکن دوسرے بہت سے بزنس کے مقابلے میں بہت کم رسکی ہے۔ انشاءاللہ یہ بات میں دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا ذہن خود مانے گا کہ بالکل فاریکس رسکی نہیں ہے، مطلب کم رسکی ہے۔ ان کاروباروں کی لسٹ میں آتا ہے جو کہ کم رسک والے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثال دینے کی کوشش کروں گا۔ یہاں کچھ عام کاروبار ہے جو لوگ روزمرہ میں کرتے ہیں اور جن میں نقصان کا امکان بھی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ایک کریانہ سٹور، یا جسے کچھ لوگ گروسری شاپ بھی کہتے ہیں۔ کریانے کی دکان چلانے والے افراد مختلف قسم کے سامان جیسے کہ کھانے پینے کی چیزیں، دودھ، سبزیاں، پھل وغیرہ رکھتے ہیں۔ اگر گاہک وقت پر نہ آئے یا سامان زیادہ عرصے تک دکان میں پڑا رہے تو اشیاء خراب ہو جاتی ہے، جیسے دودھ خراب ہونا یا سبزیوں کا گل سڑ جانا، نتیجے میں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بیکری کا کاروبار ہے، تو بیکری کی مصنوعات جیسے کیک، پیسٹری، روٹی وغیرہ تازہ ہونے پر ہی بکتی ہے۔ اگر گاہک کم ہو یا وقت پر نہ آئے تو بیکری کی چیزیں خراب ہو جاتی ہے اور کاروباری شخص کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈیری فارم یا دودھ کی دکان، دودھ یا دہی کی مصنوعات اگر وقت پر نہ بیچی جائے تو خراب ہو جاتی ہے اور دکاندار کو سارا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کاروباروں میں بھی یہ مشترکہ بات ہے کہ اگر مصنوعات وقت پر فروخت نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے اور کاروباری شخص کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاریکس میں آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہیں آتا، کیونکہ آپ کا سرمایہ کسی چیز کی فزیکل خرابی کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ فاریکس میں آپ کے پاس رسک کنٹرولیبل ہے۔ یاد رکھیں، جس چیز کا رسک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پھر رسکی کیسے ہوئی؟ جس چیز کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہو، جس کا نفع اور نقصان آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ پھر رسکی کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ آپ کے ایموشنز آپ کو رسک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر اپنے ایموشنز کو آپ کنٹرول کریں تو یہ بالکل بھی رسکی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انٹری اوپن کرنا، کلوز کرنا، ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس لگانا، یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے۔ اگر آپ لالچ کریں گے، اس کو جوا سمجھ کر کریں گے تو صاف ظاہر ہے لاس ہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اور منی مینجمنٹ کو فالو کر کے ٹریڈ کریں گے، رسک مینجمنٹ پر فوکس کریں گے، تو یہ بہت ہی کم رسکی ہے، کیونکہ اس کا رسک آپ کے کنٹرول میں۔
جبکہ گاہک لانا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فاریکس رسکی ضرور ہے، لیکن جو سب سے کم رسک والے بزنس ہے اس میں شامل ہے۔ لیکن اگر جوا سمجھ کر کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر تو رسکی ہے۔ اب ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ جس چیز کا رسک اپنے ہاتھ میں ہو، جس کا رسک کنٹرولیبل ہو، وہ رسکی نہیں ہوتی۔ آپ جتنا چاہے رسک لے سکتے ہیں، آپ چاہے تو 1% لے یا 100% لے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک پلان ہو، ایک اسٹریٹجی ہو، اس پر عمل کر کے آپ چلے، پراپر منی مینجمنٹ کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ امید ہے کہ رسک کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا رسک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز رسکی نہیں ہوتی۔ اب دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ پریکٹس کیسے کریں۔ یہاں پر آپ کو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ڈیمو پریکٹس کرے، ڈیمو پر پریکٹس کرے۔ میں بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کو فاریکس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلے ڈیمو پہ آ جائے، آپ کو پپس کا، مارکیٹ کے اوپر یا نیچے جانے کا، ٹریڈ اوپن یا کلوز کرنے کا، ٹی پی یا سٹاپ لاس سیٹ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، اسپریڈ کا پتہ ہونا چاہیے، MT4 MT5 کا پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈیمو میں ہی کلیئر کر دیں۔ لیکن اگر آپ کا بیسک کلیئر ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ڈیمو پر پریکٹس کرتے ہیں تو یہ انتہائی فضول ترین عمل ہے۔ میری یہ بات یاد رکھے کہ جو لوگ ڈیمو پر پریکٹس کرتے ہیں اور جب ریئل پر آتے ہیں تو لاس کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈیمو پر ظاہر سی بات ہے ایموشنز نہیں ہوتے، اور ہمیں لاس اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ڈیمو میں کنٹرول نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کرے بھی تو کیا کرے؟ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں، آپ $10 یا $20 سے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں، پریکٹس آپ سینٹ اکاؤنٹ پر کریں۔ مارکیٹ کو سمجھنا آپ نے سینٹ اکاؤنٹ پر ہی ہے۔ اگر مارکیٹ میں آپ کے $10 یا $20 بھی ہوں گے تو آپ کی انٹرسٹ بنی رہے گی، آپ کی ریئل انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ چارٹ کو بار بار دیکھیں گے۔ جب آپ چارٹ کو دیکھیں گے مارکیٹ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ 2 مہینے بھی سینٹ اکاؤنٹ پر پریکٹس کریں گے، اگر آپ کا انیشیل انویسٹمنٹ آپ ہولڈ بھی کر لیتے ہیں، یعنی لاس میں نہیں جاتے، پروفٹ میں بھی نہیں گئے، تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ اس میں آپ کی ایموشنز بھی ہوں گے، تو سینٹ اکاؤنٹ میں آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے۔ جب تک آپ کا یہ کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ سینٹ اکاؤنٹ پر پریکٹس کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کورس کو کمپلیٹ کروں، اور جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو اور مارکیٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکو تو آپ کم سے کم $200 ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم $200 کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ویسے تو جتنی زیادہ اماؤنٹ ہوگی اتنا ہی رسک کم ہو جاتا ہے، لیکن کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے $200 ہی ڈپازٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بروکر کون سا بیسٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی میں بروکر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بروکر ایماندار نہیں ہے تو آپ کبھی بھی فاریکس سے پیسہ نہیں کما سکیں گے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ جو بروکرز آپ سے بے ایمانی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کا ڈپازٹ نہیں کھاتے، ان کے ساتھ کافی سارے میتھس ہوتی ہے، اسپریڈ کو ہائی کر دینا، نیگیٹو سلیپج دینا وغیرہ۔ بروکرز کی سلیکشن آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میری IB کے انڈر ہی اکاؤنٹ اوپن کریں، آپ خود سے سرچ کریں، دیکھیں جو بروکر آپ کو پسند آئے اسی بروکر میں ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں۔ تو یہ چند اہم پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو اس کو بھی اپنے کورس کی پہلی ویڈیو سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ پرائس سیکشن کے بارے میں ہوگی۔ سٹارٹ ہم بیسک سے لیں گے، آپ کو تھوڑا تھیوری کا آئیڈیا دوں گا، اس کے بعد پریکٹیکل کی طرف آئیں گے۔ انشاءاللہ ہر دوسرے دن پرائس سیکشن کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔